ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ رش کریں گے۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تو ہمسائے اور اہل محلہ سارے اکٹھے تھے۔ تیور تو غصے والے تھے، جنہیں دیکھ کر گھر سے برآمد ہونے والے بزرگ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ خیریت کہاں ہے بھائی؟ تمہارا لڑکا آئے روز ہمارے گھر کی دیواروں پر کوئلے سے پتہ نہیں کیا نقش و نگار بناتا رہتا ہے۔ ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑے میاں نے وقتی طور پر اہل محلہ کو سمجھا بجھا کر بھیج تو دیا، لیکن وہ اس شکایت سے قدرے نالا بھی تھے۔ بیٹے کو سمجھایا، یار باز آ جا، کیوں تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے؟ اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر سن تو لیا، لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا؟ یہ آڑی ترچھی لکیریں تو اس کا شوق تھا، اور شوق سے لا تعلقی کون اختیار کر سکتا ہے؟ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا ترک تو کر دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی وہاں وہ چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا۔ یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تکمیل کرتا رہتا۔ کبھی ڈانٹ اور کبھی حوصلہ افزائی دونوں برابر ملتے رہتے۔ وقت گزرتا رہا۔ اسکول میں منعقدہ خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا اس نے شروع کر دیا۔ جو بھی لکھا ہوا یا بنا ہوا نمونہ دیکھتا، اسے ہو بہو چاک کی مدد سے وہ اس کی نقل اتار لیتا۔ خوش نویسی کے قواعد یا خطوں کی پہچان تو اسے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر ہو بہو اتار لیتا۔ کوئی پوچھتا کہ یہ کون سا خط ہے یا کون سا سٹائل ہے تو وہ بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ تعلیم تو نہیں تھی، نہ ہی پہچان تھی کہ یہ کون سا خط ہے جو میں نے بنایا ہے۔ کلاس میں سب سے پہلے آتا، چاک سے تختہ سیاہ پر اپنی مشق کرتا رہتا۔ باقی ہم جماعتوں اور اساتذہ کے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک مشق کر لیتا، اور اگر کبھی کبھار کوئی استاد دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا کہ نو عمر اور نو آموز بچے کا اتنا عمدہ خوش خط۔ آہستہ آہستہ اس کی مشق میں پختگی تو آ گئی، لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم ہی رہا۔ اسکول میں کوئی خطاطی کا استاد نہیں تھا، اور آرٹ یا ڈرائنگ کا استاد اسے تھوڑا بہت سکھا تو دیتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان استادوں سے زیادہ بہتر لکھ لیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتا رہا، محلے میں بھی بینرز اور اشتہار لکھنے والے کی حیثیت سے پہچان بنا لی۔ اسی دوران میٹرک کر لی اور آگے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو اسکول چھوڑنا پڑ گیا۔ برش اور رنگ لیتا اور گلیوں محلوں میں نکل جاتا، لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا، بینرز لکھتا اور چند پیسے کماتا، اور یوں ہی اپنا شوق پالتا رہتا۔ اس کام سے اسے تسکین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ چونکہ اب اسکول چھوڑ دیا تھا تو وقت کی فراوانی بھی ہو گئی اور کام میں روانی بھی ہو گئی۔ ایک دن اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیے۔ اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھی، جیسے برش، قلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات۔ اس نے وہ کتاب حفظ کر لی، چونکہ اسے تو جنون تھا، اور اللہ اللہ کر کے ایسی کوئی کتاب اس کے ہاتھ لگی، اور خطوں کی شکلیں یاد کر کے ان کی مشق اس نے شروع کر دی۔ ایک دن وہ بڑی کتابوں کی دکان میں گیا اور وہاں سے اپنے کام کے متعلق کسی کتاب کا نام پوچھا۔ اسے کوئی خاص کتاب تو نہ ملی، مگر عربی رسم الخط کے متعلق اسے ایک چھوٹا سا کتابچہ مل گیا۔ اس نے وہی خرید لیا۔ اب عربی تو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن عربی خطوں کی شکلیں اسے پتہ چل گئی۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگا۔ ایک دفعہ کراچی کی ایک مصروف شاہراہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی، اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے، اور عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا۔ اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکی۔ اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو
اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا آتی ہی نہیں، میں کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس پر عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عربی کا مشہور خط ہے اور اسے ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، تم اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو میں جانتا بھی نہیں۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنرمند افراد کو لینے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا اور چند دنوں بعد وہ سعودی عرب شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی اور دوسرا تمام عربی خط اور رسم الخط میں وہ تقریباً کمال کے درجے تک جا پہنچا تھا۔ اس کا کفیل انتہائی اچھا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی خطاط کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کر آیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا اور کام کاج کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا ہے کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہوا ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا اور پھر اہل زبان بھی نہیں، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا۔ وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا۔ اس کی دکان پر ایک عربی ایک دن آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط سلاسل میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہوا تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو دل میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ فوراً کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید یہ میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ نیا کفیل تو جیسے اس کا مرید ہی ہو گیا تھا، بے حد درجہ خوش تھا، کیونکہ اس جیسا کام سعودیہ میں دوسرا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو اس کا ہاتھ چومتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری یہ بڑی ترین خواہش ہے، میری کچھ مدد کر دو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک ہی لے گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی اور پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور وہ اس مقابلے میں شریک ہو گئے۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام بھلا کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور اعلان اس کی خلاف توقع تھا۔ وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگا شفیق الزماں پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا
اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزمان کی خوش نصیبی اور سعادت کے کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار پر 85% کام شفیق الزمان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے باب السلام سے داخل ہو کر جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزمان کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط المسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا اور یہ اعزاز پانا ایک معجزے اور کسی سعادت سے کم نہیں۔ آج حرم مکی کے امام اور حرم مدنی کے امام اس خطاط سے ملنے میں سعادت اور اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ حرمین الشریفین کے تمام خطاطی کے کاموں کے لیے شفیق الزمان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے سفر شروع ہوا اور نصیب قابل رشک ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ حیات باقی۔